الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتطوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفت الزكاة ما أنفقتم إلا أهلكتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز السامعين اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت سے نماز پڑھو اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں ایک حکم یہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور دوسرا حکم یہ دے رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھو اور تیسرا حکم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ مالدار ہو صاحب نصاب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ تم مالدار کہلائے جا سکو اللہ تعالیٰ نے تم کو اندر اتنی دولت دی ہے کہ سال بھر خرچ کرنے کے بعد تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال جمع ہوتا ہے اور ضرورت سے زائد مال جمع ہو کر ایک سال تک رہتا ہے پورے ایک سال تک صاحب نصاب تم رہتے ہو سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب اور سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب رہتے ہو تو غریبوں کا خیال کرتے ہوئے مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کے ارادے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالوں میں سے 40واں حصہ تم زکوٰۃ کے طور پر ادا کرو وآتوا الزکاة تم زکوٰۃ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مستحب یا نفل حکم نہیں فرمایا
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم فرض ہے۔ نماز کا قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ادا کرنا، پانچوں وقت کی نمازوں کو کرنا ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسی کے ساتھ آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو مسلمان کا مرد ہو یا عورت، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں کا 40واں حصہ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر زکوٰۃ ادا کرنے کے مختلف فائدے بھی بتائے ہیں، مختلف مقصدوں کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مالداروں کے پاس جو مال ہوتا ہے، صاحب انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے، چاہے وہ مال سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کسی اور شکل میں ہو، نصاب چاہے سونے کی شکل میں ہو، نصاب کا مالک چاہے چاندی کی شکل میں ہو، نصاب کے بغیر مال چاہے مال تجارت کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اموالہم، مالداروں کے مال میں حق معلوم، ایک متعین حصہ ہوتا ہے، ایک متعین حق ہوتا ہے۔ مالداروں کے مال میں ایک متعین حق ہوتا ہے، متعین حصہ ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، مجبوروں کا، تنگدستوں کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال جو دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال عطا کیا، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، انسانوں کے درمیان ان کی معیشت کو ہم نے ہی تقسیم کر رکھا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور کسی کو زیادہ مال عطا کیا ہے، کسی کو کم مال عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو تقسیم کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال عطا کرنے والے، جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، عطا کرنے والے خدا اللہ رب الجلال خود فرماتے ہیں کہ ہم نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، تنگدستوں کا، فقیروں کا، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے ان مسکین یتیموں کا، غریبوں کا حق رکھا ہے۔ یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ مالدار کے مال کے اندر غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ مالدار کے مال کے اندر جیسے مالدار کا اپنا حق ہوتا ہے، مالدار کی بیوی کا حق ہوتا ہے، مالدار کے بچوں کا حق ہوتا ہے، مالدار کے بڑوں کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ بتا رہے ہیں کہ مالدار کے مال کے اندر غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، مسکینوں کا بھی حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا حق ہوتا ہے، جو ایک دم محروم قسم کے ہوتے ہیں، غریب تنگدست ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار کے مال میں غریب کا حق رکھ دیا، اس حق کو ادا کرنا مالدار کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ تو جو انسان اپنے مال میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے مال میں جو غریب کا حق تھا اس کے حق کو اس کے پاس دے دیتا ہے، اس کے حق کو اسے سونپ دیتا ہے۔ اب کوئی انسان مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے مال میں غریب کا حصہ ہے، اب غریب کے حصے کو زکوٰۃ کے طور پر ادا نہیں کرتا تو وہ گویا غریب کے حق کو مال کر اپنے پاس روک لے رہا ہے، غریب کے حق کو غریب کو نہیں دے رہا ہے،
غریب کا حق بھی خود ہی روک لے رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد غریب کے حق کو غریب کے سپرد کرنا ہے، غریب کے حق کو اس کو دے دینا ہے۔ آگے بڑھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید کے سورہ توبہ کی 11ویں پارے کے دوسرے سے پہلی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں خود پیغمبر آپ لیجیے من اموالہم صدقۃ، مالداروں کے مال میں سے صدقہ لیجیے، زکوٰۃ لیجیے۔ اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں کہ پیغمبر مالداروں کے مال میں سے آپ زکوٰۃ کو وصول کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب کیوں وصول کیجیے؟ اللہ فرماتے ہیں تو تطہرهم وتزکیہم بہا، اس وصول کرنے کے ذریعے سے آپ ان کے نفس کے اندر جو مال کی حرص ہے، ان کے دلوں کے اندر جو مال کی لالچ ہے، جو بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، مال کی حرص انسان کے اندر بڑھتی ہی رہتی ہے، بڑھتی ہی رہتی ہے، بڑھتی ہی رہتی ہے۔ جب چھوٹا رہتا ہے اسے 2 روپیے کافی ہو جاتے ہیں، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو 200 روپیے، اور بڑا ہوتا ہے تو 2000 روپیے، اور بڑا ہوتا ہے 20,000 روپیے طلب کرتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے 2 لاکھ روپیے چاہتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے 2 لاکھ ہو جائے تو 2 کروڑ کی بات کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر مال کی تمنا اور حرص جو ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عادیات ہے 29ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر مال کی بے پناہ محبت ہوتی ہے، مال کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو پیدا کرنے والے ہیں، جو ہمارے اندر کی حالت کو جانتے ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان کے اندر مال کی زیادہ حرص ہوتی ہے، انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے دل کے پاس مال کی تمنا حاضر رہتی ہے، ہر حالت میں انسان کے دل کے سامنے مال کی تمنا حاضر رہتی ہے، چاہے انسان جس حالت میں بھی ہو، لیکن اس کے دل کے اندر مال کی تمنا ضرور رہتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہو تو بھی مال کی تمنا رہے گی، روزہ رکھا ہوا ہو تو بھی مال کی تمنا رہے گی، آدمی جاگ رہا ہو تو بھی مال کی تمنا رہے گی، سو رہا ہو خواب میں بھی دیکھے گا کہ کروڑوں روپیے اس کو حاصل ہو رہے ہیں۔ ہر وقت مال کی تمنا انسان کے دل کے اوپر حاضر رہتی ہے۔ جب انسان کے دل کے اوپر ہر وقت مال کی تمنا حاضر رہتی ہے، اور دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ مال کی تمنا بہت زیادہ اس کے پاس رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے مال جس سے وہ محبت کرتا ہے اس میں سے 40واں حصہ کچھ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ کے طور پر نکالے۔ جو حرص ہے اس کے اندر، دل کے اندر مال کی تمنا اور حرص، وہ حرص کے اندر زکوٰۃ دینے کی برکت سے کچھ کمی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، پیغمبر آپ ان سے مالداروں کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تو تطہرهم بها وتزکیہم، کہ آپ ان کے دلوں کی صفائی کریں گے، آپ ان کے دلوں کے اندر تزکیہ پیدا کریں گے، آپ ان کے دلوں کے اندر جو حرص ہے مال کی، اس کے اندر حرص میں کچھ کمی لے کر آئیں گے۔ تو زکوٰۃ دینے کا پہلا مقصد یہ کہ مال کے اندر جو غریب کا حق ہے اس غریب کے حق کو اس کے سپرد کر دینا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اندر مال کی حرص اور تمنا
جو بہت دور تک چلے جاتی ہے وہ ایک معمولی درجے میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے غلطیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کیوں کرتا ہے؟ مال کی وجہ سے کرتا ہے۔ اچھے دو بھائی جو آپس میں ملے ہوئے رہتے ہیں، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے، زمین جائیداد کا مسئلہ آتا ہے، یہ بھائی اس کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ بھائی اس کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی بہن کا دشمن، بہن بھائی کی دشمن ہو جاتی ہے۔ یہ مال کی حرص ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں۔ مال کی حرص بھی تو ہے جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت سالوں سے بند ہے۔ مال کی حرص بھی تو ہے، مال کا گھمنڈ بھی تو ہے، مال کی حرص اور تمنا بھی تو ہے کہ بڑا بھائی چھوٹی بہن کا حق نہیں دے رہا، چھوٹی بہن اپنے بعد والی چھوٹی بہن کا حق مار کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو ایسی صورت میں مال کی جو حرص ہے وہ ایک لمٹ میں آ کر رہے گی، ایسی حرص نہیں پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے کوئی غلط کام کرنے پر تم مجبور ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے نا، زکوٰۃ کا لفظ اس کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنے کا۔ کس چیز سے پاک کرنا؟ زکوٰۃ دینے والا مال کی حرص سے پاک ہوتا ہے، اور دوسرا پاک کرنا، انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو بقیہ مال رہتا ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپئے کسی انسان کے پاس ہیں، اس نے اپنے 1 لاکھ روپئے میں سے 2500 روپئے زکوٰۃ میں نکال دیے۔ اپنے پاس 1 لاکھ روپئے ہیں، 1 لاکھ روپئے میں سے 40واں حصہ 2500 روپئے زکوٰۃ میں نکال دیے، تو 2500 زکوٰۃ نکال دینے کے بعد جو 90 کو 7500 روپئے ہیں یہ بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، انما ہی اوساخ الناس، حدیث کی کتاب ہے نسائی شریف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مال کا گندا حصہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو حصہ ہوتا ہے نا، زکوٰۃ کا حصہ جو ہوتا ہے یہ مال کا گندا حصہ ہوتا ہے۔ 1 لاکھ روپئے ہیں، اس میں سے 40واں حصہ 2500 حصہ ہے نا، یہ حصہ پورے مال میں سے گندا حصہ ہوتا ہے۔ اب جو انسان 2500 روپئے زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکال دیتا ہے تو بقیہ مال اس کا بالکل پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گندگی نہیں ہوتی۔ اگر وہ 40واں حصہ نہیں نکالا بلکہ اس حصے کو بھی اپنے پورے بقیہ مال کے ساتھ ملا کر رکھا تو وہ گندا مال پورے 90 کو 7500 روپئے کو بھی ایک دم گندا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، خراب کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پیسہ مالدار کو کبھی کام نہیں آتا، وہ مصیبتوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ پریشانیوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ تکلیفوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ دشمنیوں کو پیدا کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتا ہے۔ پیسہ جیسے ہی وہ پیسہ کچھ کھاتا ہے جسم میں عجیب و غریب قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اپنے مال میں سے 40واں حصہ نہیں دیا، اس کو رکھ لیا اور پورا اس میں سے ملا کر کھا رہا ہے، تو زندگی کے اندر تو سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی سے چین ختم ہو جاتا ہے، جسم کے اندر عجیب و غریب بیماریاں۔ دیکھ لیں، کبھی آنکھ چلے گئی، کوئی کان کام نہیں کر رہا، دل کی دھڑکن صحیح نہیں ہے، معدہ خراب ہو گیا، کڈنیاں کام نہیں کر رہی، گھٹنے میں درد، عجیب و قسم کے خون نیچے جاتا ہے، اوپر کی طرف نہیں آتا، خون جا کر پھنس جاتا ہے، دوسری طرف پاس نہیں ہوتا۔ اس حالت عجیب و غریب قسم کی بیماریاں وہ مال انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے، جو زکوٰۃ کا حصہ آپ کے پاس موجود ہے وہ گندا حصہ ہے، اس کو آپ نکال کر اپنے مال میں سے الگ کر دیں گے تو آپ کا بقیہ جو مال ہے وہ آپ کی زندگی میں راحت کو لے کر آئے گا، آپ کی زندگی میں سکون کو لے کر آئے گا،
آپ کی زندگی میں چین کو لے کر آئے گا، آپ کے گھر کے اندر محبت کو پیدا کرے گا، آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو صحت بخش وہ زندگی عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اهلكته۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ذرا توجہ سے سنیں، میں اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہے زکوٰۃ کا حصہ 2500 روپیے، اور یہ ہے زکوٰۃ کے علاوہ حصہ 90 کو 7500 روپیے، 1 لاکھ روپیے کی مثال بنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا کرے بغیر اس مال کو بقیہ مال میں ملا لیتا ہے، آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو 2500 روپیے ہے نا، جیسے ہی بقیہ مال کو ملا دیتا ہے، ما خالطت الزکاۃ مالا قط، زکوٰۃ کا حصہ بقیہ مال میں ملاتا ہے الا اہلکتہ، وہ 2500 روپیے، وہ 40% حصہ وہ پورے کے پورے مال کو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترک مال فی بر ولا بحر الا بمنع الزکاۃ، دیکھو زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، کسی کا بھی مال اگر ہلاک ہوتا ہے نا، کسی کا بھی مالی نقصان اگر ہوتا ہے نا، پوری زمین پر ہو، زمین میں ہو یا سمندر میں، کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، دکان بند کر کے گیا تھا، صبح میں آیا تو آگ لگ گئی، گھر سب بند کر کے گئے تھے، سوئچ بھی بالکل آف کر کے گئے تھے، آگ لگی، پورا گھر جل گیا، گاڑی میں سکون سے گاڑی کو کھڑا کر رکھا تھا، اچانک الیکٹرک خراب ہوا، اچانک پوری کی پوری گاڑی جل گئی۔ یہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مال کی جو بربادی ہوتی ہے نا، الا بمنع الزکاۃ، مال کی بربادی زکوٰۃ صحیح سے نہ نکالنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ نکال دیں گے آپ کا مال محفوظ رہے گا، زکوٰۃ نکال دیں گے آپ کا مال محفوظ رہے گا، وہ آپ کا رہے گا۔ 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپیے نکال دیے، 40واں حصہ نکال دیا تو بقیہ 90 کو 7500 روپیے وہ آپ کا رہے گا، فائدہ پہنچانے والا ہوگا، فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیے، زکوٰۃ ادا نہیں کیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا دھمکی بھرا وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہارا جو بقیہ مال ہے نا وہ بھی برباد ہو کر رہے گا، وہ برباد ہو کر رہے گا، کبھی راس نہیں آئے گا، کبھی تمہارے پیٹ کو نہیں لگے گا، کبھی تمہارے بچوں کا اس سے اچھا نہیں ہوگا، کبھی تمہارے گھر میں اس سے سکون نہیں آئے گا، کسی نہ کسی طرح سے تمہارا سارا مال برباد ہو کر رہے گا۔ غریب کا حق ہے زکوٰۃ، اس کو روک کر رکھ لیا۔ میں نے شروع میں کہا وہ غریب کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے، غریب کا حق جیسے ہی روک کر رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا مال دیے تھے نا سب برباد کر کے ختم کر دیتے ہیں، سب برباد کر کے ختم کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ آگے سنیے، میں نے کہا زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور زکوٰۃ کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے مال کو بڑھانا۔ زکوٰۃ لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے مال کو بڑھانا۔ مطلب کیا؟ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے مال کو اور بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو انسان اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے وہ گویا اللہ کو قرض دے رہا ہے، جو انسان اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ کتنا زیادہ بڑھا کر دیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ کی بتائیں، جب آپ کا نکاح ہوا آپ کی بیوی کے پاس کتنا مال تھا؟ مان لیجئے 2 لاکھ کا مال تھا، پھر اس کے بعد 10 سال ہوئے آپ کے نکاح کو، زکوٰۃ برابر اگر آپ نے 10 سال کی دی ہے، سوچ کر بتائیں، سوچ لیجئے گھر میں بیٹھ کر آپ کے مال میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جنہوں نے بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی
خدا کی قسم ان کے مالوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ جنہوں نے مالوں کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی، جا کر دیکھ لیں ان کی زندگی، رہیں گے کروڑوں کے، لیکن ہزاروں قسم کی دوائیاں لینے کے باوجود 1 گھنٹے کی نیند نہیں آتی، 1 گھنٹے کی نیند نہیں آتی۔ رہیں گے ان کے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنے والے، لیکن دیکھو ان کے بچوں کی زندگی کے اندر صحت ہوگی کیا؟ ہرگز نہیں رہے گی صحت، ہرگز نہیں رہے گی صحت۔ دیکھ لی، رہیں گے ان کے پاس کروڑ روپیے، بہترین گاڑیاں ہوں گی، بہترین کمرے ہوں گے، بہترین گھر رہا ہوگا، لیکن وہاں پر دیکھو آپس میں مل جل کر ہے کیا خاندان والے؟ سب ہیں کیا آپس میں مل جل کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے باوجود اگر اس کے راہ میں نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، دیکھو تم جو بھی صدقہ دیتے ہو نا، صدقہ دینے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ میں 2500 نکال دیا تو میرے 2500 کم ہو گئے، یہ نہ سمجھنا۔ میں 25,000 زکوٰۃ میں نکال دیا تو 25,000 میرے مال سے کم ہو گئے، یہ نہ سمجھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارے مال میں 1 روپے کی کمی نہیں آئے گی، 1 روپے کی کمی نہیں آئے گی۔ سوچیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اللہ مال کو کم کرے گا کیا؟ اللہ کو اگر دے رہے ہیں آپ زکوٰۃ کے طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو گھٹا دیں گے؟ ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ اب آگے سنیں، تو پہلی بات میں نے یہ کہی، زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ غریب کا حق ہوتا ہے، اس کو دینا ضروری ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی، زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ دینے والے کے اندر جو مال کی حرص رہتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال پاک ہوتا ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے۔ چوتھی بات میں نے یہ کہی، زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات میں نے یہ کہی، جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو گھٹاتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اور بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں چوتھے پارہ، قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ذرا سنا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن کو مال عطا کیا ہے، ہم نے جن کو مال عطا کیا ہے اور مال عطا کرنے کے باوجود اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہوئے اسے روک کر رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے جن کو مال عطا کیا، مال ملنے کے باوجود اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اس کو کنجوسی کرتے ہوئے روک کر رکھ لیتے ہیں، تو ایسے لوگ، روکنے والے، روک کر ہرگز یہ نہ سوچیں کہ یہ روکنے کی وجہ سے بہت اچھا کام کر لیے، بل هو شر لهم، یہ جو روکے ہو نا تم، یہ تمہارے لیے بربادی کا سبب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اللہ نے خود بتا دیا، سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں کنجوسی کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس مال میں کنجوسی کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کی، 1 کروڑ روپیہ ہے میرے پاس، کیوں دوں میں؟ اپنی محنت سے کمایا، کیوں دوں میں؟ یہ اس قسم کی گندی سوچ، اس قسم کے غلط خیالات، یہ شیطانی دھوکہ، یہ نفسانی دھوکہ، اس کی وجہ سے روک کر رکھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مال تم نے روک کر رکھا تھا یہ تو طے ہے، مال یہیں پر رہے گا، ہم خبر میں جائیں گے، مال بھی ساتھ میں لے کر نہیں، مال یہیں پر رہے گا۔ ہاتھ کی انگوٹھی بھی بچے نکال لیتے ہیں، ہاتھ کی انگوٹھی جو پہنے رہتے ہیں نا وہ بھی نکال لیتے ہیں بچے مرنے کے بعد،
ساری چیزیں یہیں پر برہنہ صرف کفن کے ساتھ قبر میں جائیں گے، مال تو یہی رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آئیں گے نا، تمہارے مال کو اژدے کی شکل بنائیں گے، سانپ کی شکل بنائیں گے، اژدے کی شکل، سانپ کی شکل بنا کر تمہارے گلے کے اندر ڈال دیں گے۔ کیا کوئی انسان آج سانپ اپنے گلے میں ڈال سکتا ہے؟ سانپ کی شکل بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ وہ کیا کرے گا؟ ڈسے گا، کاٹے گا، کترے گا، نگلنے کی کوشش کرے گا۔ خیر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بہت سارے احادیث ہیں، آئندہ جمعہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔